آبی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس رات مومن کی سوچیں کئی اندیکھی کی راہوں میں الجھی تھیں۔ دماغ آج کل بیک وقت کتنی اطراف میں سوچ دوڑتا رہتا اور لگتا ہر سمیت آگے بند دیوار سے جا ٹکرائی ہے۔ آبی کب کا سو چکا تھا۔ ریبا کو ایلیا نے نیچے میٹرس پر سلا دیا تھا۔ اب وہ امی اور وسیلہ کو دیکھنے ساتھ والے گھر گئی تھی۔ دروازے کی آہٹ پر مومن نے سر اٹھایا تو ایلیا آہستہ قدموں سے چلتے اندر آ رہی تھی۔ مومن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بچوں کی نیند کے خیال سے احتیاط کر رہی تھی جبکہ بچے اب گہری نیند میں جا چکے تھے۔ وسیلہ سو گئی؟ اس سے قریب آنے پر ایلیا کی طرف دیکھا۔ وہ جھک کر آبی کے تکیے درست کر رہی تھی۔ جی آبی سو چکی ہیں اور امی اب سونے لگی تھیں۔ وہ آبی کی جگہ سیٹ کر کے پلٹنے لگی تھی۔ سنو، مومن کی آواز سے بھلا کی نرمی تھی۔ وہ چونک کر مڑی۔ آبی کو وہاں ریبا کے پاس نیچے سلا دو۔ جی؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ اسے وہاں سلا کر تم یہاں میرے پاس آؤ۔ ایلیا کا حلق سیکنڈز میں خشک ہوا۔ وہ اپنی ہکلاہٹ پر قابو پانے میں پوری طرح ناکام ہوئی تھی۔ مومن نے اگنور کر کے سر اسپات میں ہلایا۔ ہاں، اسے وہاں سلا کر واپس آؤ۔ اسے نیم دراز ہوتے ہوئے دونوں بازو سر کے پیچھے باندھے اور ایلیا میں بھلا کہاں ہمت تھی کہ مزید کچھ پوچھتی۔ جھک کر آپی کو اٹھاتے نیچے میٹرس پر ریبا سے کچھ فاصلے پر سلا دیا۔ ڈھیلے مرے قدموں سے واپس آئی اور پلنگ کے ذرا سے کونے پر یوں بیٹھ گئی جیسے 1 2 3 سنتے ہی دوڑ لگانی ہو۔ مومن نے ایک ترچھی نظر اس کے انداز پر ڈالی، چند سیکنڈ سوچا، پھر اپنا ایک بازو سر کے نیچے سے نکالا اور بیڈ پر تھپکتے آبرو کے اشارے سے اسے قریب بیٹھنے کو کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس سے پھر گلا تر کیا جبکہ مومن نے اس کی بات کے جواب میں ذرا سا اٹھ کر اس کے پیٹ پر ٹکے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی طرف کھینچا۔ اب معلوم نہیں اس کا بولنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا یا مقصد جان بوجھ کر ایلیا کو تنگ کرنا تھا۔ ایلیا کی کونی ہاتھ کھینچنے سے پیٹ پہ جا لگی۔ اس سے خود کو سنبھال کر اس بار آگے آتے پیٹ پر آلتی پالتی ماری۔ رسے ہفا ہفا اور لب شکوہ انداز دبائے کچھ روٹے ہوئے سے تھے۔ مومن کی سنجیدہ شرارتیں اس پر بہت فوٹ ڈالتی اور وہ سخت بے بسی محسوس کرتی۔ نیند تو نہیں آئی؟ مومن کی طرف سے پہلا سوال آیا جس پر اس سے سر نفی میں ہلایا۔ ادھر دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آیا جواب ہاں میں دینا چاہیے تھا یا نہ میں۔ ایک بات پوچھوں ایلیا؟ مومن کچھ کہتے ہوئے سوتے سے اٹھ کر بیٹھا تو اس کے اور بھی نزدیک آ گیا۔ ایلیا اس کے ایک دم مقابل آ جانے پر بے حادثہ پیچھے ہوئی جس پر مومن کھل کر ہنس دیا۔ بیچاری سچ مچ مشکل میں تھی۔ تم نے اپنے بابا کو بہت بچپن میں کھو دیا تھا، شاید وہ اب تمہیں یاد بھی نہ ہوں، ہے نا؟ اس نے لہجے کو سنجیدہ کیا تو ایلیا اس کی بات پر حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ اپنی چند سیکنڈز پہلے کی سٹپٹاہٹ بھی کہیں اڑن چھو ہو گئی۔ مومن کا سوال شاید کچھ بے موقع تھا، پھر بھی اس سے کچھ وقت لے کر خود کو سنبھالا۔ جی بہت کم، دھندلے دھندلے سے مناظر باقی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا نہ تم نے زندگی میں باپ کو دیکھا نہ بھائی کا پیار، بیٹا چھوٹا بھی بہت ہے، اپنا بھی نہیں ہے، اور رہا شوہر تو وہ بھی کون سا ہونے برابر ہے، تو تمہاری زندگی کے یہ سارے ادھورے پن، یہ خلا کیسے پر ہوتے ہیں؟ مومن نے آج اس سے کچھ بہت اہم شیئر کرنا تھا۔ یہ تو امید بھی اس سے کچھ سوچ کر باندھی تھی۔ وہ ایلیا کو کھل کر بولنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ آج دل کی تمام بھڑاس نکال دے گی، تب اسے بتانا آسان ہوگا، لیکن وہ تو رونے لگی تھی۔ ارے تم رونے کیوں لگی؟ وہ بھوکلا ہی گیا۔ سیدھا ہو کر بیٹھتے پہلے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ کیا ابو کی یاد آ گئی؟ اس سے پوچھا تو ایلیا نے سر کو نفی میں ہلایا۔ ہاں، تو بھائی کی کمی؟ اس سے پھر پوچھا جس پر مزید زوروں سے نہ میں ہلتا سر۔ ارے تو میری کوتاہیاں؟ وہ مجبوراً پوچھ بیٹھا جس پر ایلیا روتی رہی۔ آنسو ابھی بھی برسات جیسے بہے جا رہے تھے۔ ایک دن میں آبی اور ریبا کو لے کر کہیں چلی جاؤں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس کے بچے ہیں۔ وہ زور زور سے روتے اپنے رونے کی وجہ بتانے لگی جس پر مومن کا کہکا نکل گیا اور ایسے کہ وہ دیر تک ہنستا ہی چلا گیا، پھر آگے بڑھ کر بے اختیار ایلیا کو اپنے کندھے سے لگا لیا۔ سوری میری جان، ریئلی ویری سوری، آئندہ کبھی نہیں کہوں گا۔ بیٹا بھی تمہارا اپنا ہے، بیٹی بھی تمہاری ہے، کہیں گے آپ کہیں بنا رہ ہی نہیں سکتے۔ اس نے مومن کے بازو پر مکہ مارا۔ اچھا یار، اب ہمارے بچوں کو نہ نیند سے نہ جگا دینا، بس چپ کر جاؤ۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی بلکہ دھماکے دار نیوز ہے، ایسی کہ ساری رات تمہیں نیند بھی نہیں آئے گی۔ بتائیے۔ اسے آنکھیں صاف کرتے کسی حد تک خود کو مسالت پر آمادہ کیا۔ کیا تمہیں ان سب رشتوں میں
اچانک ایک رشتہ مکمل حاصل ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ مطلب؟ ایلیا کو پھر کچھ مشکوک قسم کے گمان ہونے لگے۔ چہرہ بھی حدت سے گلابی پڑنے لگا، گلا پھر سے خشک، اور یوں دیکھا جائے تو نصیب ان دنوں تم پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے۔ وہ کچھ معنی ایسی سے مسکرایا۔ یہی دیکھ لو، ایک بیچارہ مومن احمد ہے جسے آج کل سوائے ایلیا کی کچھ دکھائی اور سچائی نہیں دیتا، لیکن ظالم سماج بھی عین اسی وقت حملہ آور ہوتا ہے۔ دنیا کسی کے دل کو آباد ہوتا کہاں دیکھ سکتی ہے؟ میں اگر ہمارے محبت کے رشتے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تو حالات اس کی قطعی اجازت نہیں دیتے۔ میں جن حساس ترین رشتوں سے جڑا ہوں، جب تک وہ سب مجھے آسودہ اور مطمئن دکھائی نہیں دے جاتے، میرا اپنی خوشیوں کی راہ ہموار کرنا ناممکن ہے۔ وہ نرمی اور دھیمے لہجے میں بس اپنی رو میں کہتا چلا جا رہا تھا، اور ایلیا کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اس کی آج کی باتیں کس وجہ سے ہیں، لیکن یہ ضرور سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہمیشہ سے کم کو دکھائی دینے والا مومن آج کل بہت کھل کر بولتا تھا، اور اسے آج احساس ہوا تھا کہ اس کو سننا کتنا خوبصورت ہے۔ اگر زندگی کے اس موڑ پر تمہیں پتہ چلے لیا کہ تمہارے ایک عدد بھائی بھی ہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کوئی منہ بولا بھائی؟ ایلیا نے منہ بنایا۔ مجھے تو ایسے ان نیچرل رشتے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اصلی بھائی، سگے والا۔ مومن مسکرایا تو وہ حیران ہو کر پیچھے ہٹی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے ڈیئر۔ وہ مسکرانے لگا۔ تم حقیقتاً ایک عدد بھائی رکھتی ہو، جو حالات کی ستم صرفی کہہ لو کہ ایک بچی سے تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بچی جسے گزرے 25 برسوں میں تم نے اپنی بہن اور پھپھو نے اپنی بیٹی سمجھا۔ مومن کا لہجہ بتاتے ساتھ ہی سنجیدہ اور کچھ افسردہ سا ہو گیا۔ وسیلہ کا ذکر ان دنوں یوں ہی مغموم کر دینے کے لیے کافی تھا، اور اب اس کے حوالے سے یہ بدلتی سوچ، اگرچہ مومن کو اس سوچ سے آج نہ آئندہ کبھی کوئی فرق پڑ سکتا تھا، کیونکہ وسیلہ جب پھپھو ساتھ تھی اس سے تب بھی اسے اپنی بہن سمجھا تھا، اور اب اگر وہ پھپھو ساتھ سے بالکل ایک غیر لڑکی بن کر سامنے آئی تھی تو اس کا دل تب بھی اپنی بہن کی محبت سے بھرا تھا۔ ہاں، البتہ اس دل میں ایک بھائی کو سمانے کی کشیدگی بھی در آئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے سچ مچ لگنے لگا کہ مومن نیند میں ہے۔ وسیلہ بچپن میں تمہارے بھائی سے بدل دی گئی تھی۔ مومن نے کہہ ہی دیا، میرا بھائی؟ ہاں، اور وہ بچہ منصف تھا، جو دراصل تمہارا سگا بھائی اور رضوانہ پھپھو کا بیٹا ہے۔ تم نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ منصف اور وسیلہ کی سالگرہ ایک دن ہوتی ہے۔ ایکچولی دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پیدا ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے بدلے گئے تھے۔ اس بات کی تصدیق تو تمہاری امی بھی کریں گی کہ منشی نوریز کی بیوی اور وہ ڈلیوری کے ٹائم ایک ساتھ تھیں۔ آپ واقعی کوئی سچی کہانی سنا رہے ہیں؟ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا۔ کل تمہاری دادی یہاں آ رہی ہیں، انہوں نے ہی یہ سچ منصف کو بتایا تھا، کیونکہ بچے انہوں نے تبدیل کیے تھے، اور اب وہ یہ سچ تمہاری امی کو بتائیں گی۔ اور وسیلہ؟ ایلیا کے اعصاب ایک دم ڈھیلے سے تھے۔ وسیلہ واپس چلی جائے گی؟ وسیلہ کہیں نہیں جائے گی بھتو لڑکی۔ اس کے والدین کی وفات ہو چکی ہے، اس کی 2 بہنیں ہیں، میمونہ اور رمشا۔ بلکہ تمہاری اطلاع کے لیے اب رمشا اور منصف ہمیشہ کے لیے یہاں آ جائیں گے، اور وسیلہ بھی یہیں رہے گی۔ یہ سب کتنا عجیب ہے۔ اور اس دن منصف بھائی لان میں اس لیے؟ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے ہونکوں کی طرح مومن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ اپنی چھوٹی بہن سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، تمہیں روکنا چاہتا تھا۔ اسے بے حد افسوس ہے کہ اس کی بڑی بہن اس کی آمد سے پہلے دنیا سے چلی گئی۔ میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ایلیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابھی؟ مومن نے لہجہ سنجیدہ رکھا، اگرچہ وہ شرارت ہی کر رہا تھا۔ جی نہیں، ایلیا نے منہ بسورا، کل ملوں گی۔ کل پھپھو کو یہی سب بتانا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا مجھے ایک ساتھ بہت سارے حیرت بھرے چہرے دیکھنے پڑے، تبھی تمہیں آج بتا دیا۔ امی؟ اس نے مومن کو دیکھا، کیسے ریئیکٹ کریں گی؟ خبر تو خوشی کی ہے، اچھی امید رکھنی چاہیے، شاید فرتے جذبات سے لپٹ جانا چاہیے اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور ایلیا منصف کو تصور میں لاتے حیرت سے اس نئی خبر کو ہضم کرنے لگی۔ آج خوشی سے، حیرت سے نیند تو واقع نہیں آنی تھی۔ اب میں سو جاؤں؟ مومن نے بہت قریب سرگوشی کی تو وہ ہوش میں آئی۔ وہ ابھی تک اس کے بیڈ پر پرچمان تھی، شاید وہ اسی لیے کہہ رہا تھا جی جی۔ وہ کھسکنے لگی، لیکن مومن نے چاہتے ایلیا کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں رکھیں۔ آج بھائی کی ملنے کی خوشی میں جاگو، اور اللہ وہ وقت قریب لائے جب مومن احمد تمہیں ایک پل کے لیے بھی سونے نہ دے۔ واہ جی، کیوں سونے نہیں دیں گے؟ وہ سرخ سرخ چہرہ لیے مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ ہاں، اب تمہیں کیا کیا بتائیں؟ وہ ایک حسرت بھری آہ بھرتے اس کی معصوم ہنسی کو دیکھے گیا۔ اب تم مجھے روک نہیں سکتے ارحم،
اب میں ان کی ایک نہیں چلنے دوں گی۔ وہ کسی ناگن کی طرح پل کھا رہی تھی۔ ارے اب کیا کرنے والی ہیں آپ؟ آرام ساتھ بیزار سا بیڈ پر آڑا لیٹا تھا۔ تم جیسا بے حس تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ پپڑی ہوئی سی بیڈ کے نزدیک آئی۔ دیکھا نہیں؟ کیا کچھ سنا کر گئی ہے؟ وہ پولیس والے کی بہن۔ اچھا بھلا وہ دادی کو ساتھ لے جا رہی تھی۔ بہت شوق ہو رہا ہے آپ کو مریضہ کی خدمت کرنے کا۔ وہ انہیں شاید ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں تھا۔ خدمت کرے میرے دشمن، وہ سے پیر چٹے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ بڑھیا نہ جانے وہاں جا کر کیا کچھ کہہ دے۔ شہناز بے چینی سے لب کاٹ رہی تھی۔ دادی نے کچھ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے؟ ارحم اب ماتھا سکیڑے ماں سے استفسار کر رہا تھا۔ نہیں، وسیلہ کے تہانے کی اسے بھنک بھی نہیں پڑی۔ تو پھر کیا فکر ہے؟ جانے دیتی کل؟ ارحم ایک چمائی لے کر سیدھا ہوا اور شہناز نے بیٹی کی لاپرواہی کو خوب غصے سے دیکھا۔ تمہیں کسی بات کی عقل ہوتی تو کیا ہی اچھا تھا۔ وہ میمونہ پولیس کی دھمکی دے کر تمہاری دادی کو ساتھ لے جانے آئی تھی اور میں اتنی آسانی سے اس کے ساتھ روانہ کر دیتی۔ اتنی بے بس تو میں بھی نہیں ہوں۔ کبھی تو شکر پڑھ لیا کریں کسی بات کا، ورنہ سوچیں وہ وسیلہ بی بی اگر کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں ہوتی تو میرا اور آپ کا اس وقت کیا حشر ہو رہا ہوتا۔ دیکھو ارحم، مجھے نہ سکھاؤ، سمجھاؤ۔ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، بہت ہی صحیح ہو رہا ہے۔ سب قدرت کا انتقام ہے جو آج معذور لاچار بیٹی کو پاس بٹھا کر بھی بے بسی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بھائی تو آپ بھی اسی کو کافی سمجھے نا۔ وہ تنگ آ گیا۔ شکر کرے کہ وسیلہ کسی قسم کا بیان نہ اب تک دے پائی ہے اور نہ ہی دینے کی پوزیشن میں ہے۔ مجھے تو سچی سن کر ہی اندر تک چین اتر گیا ہے کہ وہ سب کچھ بھول چکی ہے۔ کیا نشانے پر ضرب لگائی ہے آپ نے؟ وہ اب ٹیٹو کی طرح ہنس رہا تھا اور اس بار شہناز بیگم کو بھی ہنسی آ گئی کہ یہ تو واقعی بڑا کام ہوا تھا، ورنہ وہ ماں بیٹا اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو سکتے تھے۔ لیکن ہاں یہ بھی طے تھا کہ وہ اسی پر قناعت کرنے والی ہی نہ تھی۔ اوپر سے اس میمونہ کا آ کر یہ کہنا کہ وہ دادی کو میاندم لے جانا چاہتی ہے، شہناز سے بالکل برداشت نہیں ہوا۔ ساس کو وہ اکیلے تو ہرگز ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، لیکن ابھی اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ فی الحال تو سب کچھ ہمارے حق میں ہوا ہے، لیکن آگے کے لیے ایک پل کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ وسیلہ کی بیماری نے ہمیں وقتی طور پر بچایا ہے اور ہم… شہناز اب ہاتھ سامنے باندھتے حقیقت پسندانہ تجزیہ کر رہی تھی۔ تو کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وسیلہ کو واپس لانا پڑے گا۔ ارے! وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ میں یہاں سمیرہ کو لانے کا سوچ رہا ہوں اور آپ محبت کرتے ہو اپنی بیوی سے؟ شہناز کا انداز سنسیا تھا۔ آف کورس، کیا شک ہے؟ ارحم انہیں نہ سمجھ میں آتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو مطلب تم اپنے ساتھ ساتھ اس غریب کو بھی پھنسانا چاہتے ہو؟ لیکن… خاموش رہو ارحم اور غور سے سنو۔ شہناز سے ہاتھ اٹھایا۔ سمیرہ کو یہاں لانے کے متعلق تو فی الحال بھول ہی جاؤ۔ حالات بہت نازک موڑ پر ہیں۔ ہم پر پرچہ کٹا ہوا ہے۔ وسیلہ کو کسی بھی وقت سب کچھ یاد آ سکتا ہے اور تمہاری شادی بھی منظر پر آ سکتی ہے۔ وہ شادی جو تم نے اپنی پہلی شادی کے عین 2 دن بعد رچائی۔ پھر تمہاری دادی کو بھی میں نے میمونہ کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ سب کچھ ہی ہمارے شک کے دائرے میں کھڑا کر رہا ہے۔ اس لیے اس سب کو ٹھیک ہو جانے دو اور جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرتے جاؤ۔ بتائیں۔ ارحم کا سارا جوش شاخ کی طرح نیچے جا بیٹھا۔ تھک کر کوشن سائڈ پر پھینکتے اس سے ماں کو سننا شروع کیا۔ رضوانہ نے چائے کی پیالی سامنے میز پر رکھی اور دبے قدموں چلتے پردے کی اوٹ میں آئی۔ وسیلہ کا کمرہ ان کے بالکل سامنے والا تھا۔ بیچ میں چھوٹا سا کوریڈور تھا۔ فیروزہ چائے دے کر گئی تو انہوں نے اس سے لائٹ آف کر کے جانے کو کہا۔ وہ نیم تاریکی میں سامنے کمرے میں بیٹھی وسیلہ کو دیکھنا چاہتی تھی اور وہ چونکہ ان سے گھبراتی تھی تو لائٹ ہی آف کر دی تاکہ وسیلہ انہیں دیکھ نہ سکے، اور اس وقت وہ پوری طرح چونکی تھی۔ فیروزہ ابھی کچھ دیر پہلے دھلے ہوئے خشک کپڑے تہار سے اتار کر وسیلہ کے بیڈ پر رکھائی تھی۔ کاموں سے فارغ ہو کر تہ لگاتے اسی نے الماری میں بھی رکھنے تھے۔ وسیلہ ان کے سامنے آرام چیئر پر بیٹھی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ فیروزہ کے کپڑے رکھ کر جانے کے بعد کچھ دیر تک وہ کپڑوں کو دیکھتی رہی تھی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے ایک شال اٹھا لی تھی۔ سرخ رنگ کی گولڈن کڑھائی والی یہ شال رضوانہ نے ترہیم کو اس کے جہیز میں دی تھی اور ان دنوں ایلیا کے استعمال میں تھی۔ وسیلہ نے سرخ شال کو الٹ پلٹ کر دیکھا تھا، پھر اسے اوڑھ لیا۔ اب وہ ہلکا ہلکا مسکرانے لگی تھی اور نہ جانے پھر اچانک کیا خیال آیا کہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامان کو اتھل پتھل کرتے اس میں کوئی چیز ڈھونڈی۔ رضوانہ باغور اس کی حرکات کا جائزہ لے رہی تھی۔ وسیلہ نے لپسٹک کا ڈھکن کھولا اور ہونٹوں پر پھیرا۔ وسیلہ نے لپسٹک کے بعد آئی شیڈز بھی لگائے اور کچھ جویلری بھی پہنی، اور اب
وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ رضوانہ کا پورا دھیان وسیلہ کی طرف تھا۔ جب سامنے میز پر پڑا موبائل بجا، رضوانہ نے اونچی آواز سے پکلاتے ہوئے بنا دیکھے ہی کال ریسیو کر لی۔ وہ وسیلہ کے ارتکاز کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ہیلو، رضوانہ نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ میں شہناز۔ آپ؟ رضوانہ کا ہاتھ کام کیا۔ آپ نے یہاں کال کیوں کی؟ کیا کہہ رہی ہو رضوانہ؟ ظاہر ہے اپنی بہو کی خیریت جاننا چاہتی ہوں۔ بھلے تم لوگوں نے دشمنی نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن میں تو ایسی بے حس نہیں ہوں۔ اب تم لوگ ہم پر پرچہ کٹواؤ، چاہے اپنی بیٹی کو زبردستی اپنے ہاں لے جاؤ، اسے اس کے شوہر سے دور کرو۔ میرا اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور وسیلہ کے ساتھ جو ہوا وہ صرف حادثہ تھا۔ جی، لیکن ابھی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ رضوانہ نے روک کر لہجہ رکھا۔ اللہ پاک وہ دن جلد لائے جب وسیلہ مکمل صحتیاب ہو کر آپ سب کو حقیقت سے آگاہ کر دے۔ تب تو یقین کرو گی بھابھی کہ ہم بے قصور ہیں اور وسیلہ کے ساتھ محض ایک اتفاقی حادثہ ہوا تھا۔ شہناز کا لہجہ انتہا کا دکھی تھا، لیکن جیٹھانی کی اعتماد پر رضوانہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ سب چھوڑو بھابھی، مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بتائیں کہ وسیلہ اب کیسی ہے؟ اس کا علاج تو صحیح سے ہو رہا ہے نا؟ جی، بس وہ ہمیں کچھ اور سمجھ رہی ہے۔ رضوانہ نے لہجہ محتاط رکھا۔ کچھ اور؟ شہناز کا اچانک ہی رنگ اڑ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ معلوم نہیں وہ گھر کی سبھی عورتوں سے اتنا ڈر کیوں رہی ہے اور بتاتی بھی کچھ نہیں۔ اوہ! شہناز نے سکون کا سانس لیا۔ وسیلہ کی خاموشی کی وجہ سے تو وہ بچتی آ رہی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ کبھی بولنے کے قابل نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب وہ کسی کو بھی پہچان نہیں رہی۔ شہناز کا انداز کچھ جاننے جیسا تھا، لیکن رضوانہ اس ہوشیاری کو سمجھ نہیں پائی اور اپنے سادگی میں انکار کر لیا کہ ہاں، وسیلہ نے یہاں کسی کو بھی نہیں پہچانا تھا۔ شہناز کے لیے فی الحال یہ خبر ہی بہت خوشگوار تھی۔ سوری منصف، میں تمہاری دادی کو نہیں لا سکی۔ میمونہ نے سخت اداسی سے بھائی کو دیکھا۔ اچھا جناب، اب وہ میری سگی والی کیا بن گئی؟ میری تمہاری بھی ہونے لگا۔ منصف تمہاری دادی کہنے پر مسکراتے ہوئے پلٹا۔ لوگ کہیں جیلس تو نہیں ہو رہے؟ ہاں، بہت زیادہ جیلس۔ میمونہ پہلے تو بے حد سا کہہ گئی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ منہ پھیر لیا۔ رمشا اور منصف نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میمونہ اور انس کی آمد کی کچھ دیر بعد منصف نے بہنوں کو بھی رشتوں کی اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ ان کی حیرت کا بھی وہی عالم تھا، لیکن سچ ایسا تھا کہ جھٹلانا ناممکن تھا۔ سچ بتاؤ منصف، تمہیں دادی کے اتنے بڑے اقدام پر افسوس نہیں ہوا، جس سے تمہاری زندگی کو کیا سے کیا بنا دیا؟ کیا تم ان سے خفا نہیں ہو؟ رمشا نے دل میں دبا سوال بھی پوچھ ہی لیا۔ کیسے خفا ہو سکتا ہوں؟ ان کے توسط سے مجھے تم جیسی پیاری بہنیں ملی، امی ملی، بابا ملے، لیکن ایسے ہی کچھ رشتے تم سے چھن بھی تو گئے۔ میمونہ بھی قریب آئی، دونوں بڑی عجیب سی کیفیت میں گئی تھی۔ منصف نے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں قریب کیا۔ تو قدرت نے ملوا بھی تو دیا، آج مجھے سبھی رشتے حاصل ہو گئے نا؟ ماں اللہ نے لے لی، لیکن آج دوبارہ مل بھی گئی۔ اچھا ہاں منصف، دادی کے متعلق کیا سوچ رہے ہو؟ انہیں میں خود جا کر لے آؤں گا، بہت جلد۔ منصف کا انداز حتمی تھا۔ منصف، ان سب کا بہت برا حشر ہونا چاہیے، وسیلہ کی حالت کے ذمہ دار بھی یہی سب لوگ ہیں۔ میمونہ کے چہرے پر نفرت تھی۔ ہاں ضرور ہوگا ان سب کا حساب، لیکن فی الحال وسیلہ کی ذہنی حالت ٹھیک ہونے اور اس کی طرف سے ایک مضبوط بیان آنے تک کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اور یہ کن باتوں میں لگا دیا ہے مجھے؟ میں ذرا مومن سے ملاؤں، ایک دو ضروری معاملات پر بات کرنی ہے۔ یوں کہو اپنی امی سے ملنے کی جلدی ہے۔ رمشا نے محبت سے بھائی کو دیکھا، اس سے لب بھینچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ آج کل اس کی دلی کیفیت تو کچھ اس سے بھی سوا تھی جتنا اس کی بہنیں سمجھ رہی تھیں۔ دسمبر آدھا گزر چکا تھا، مونسون اگرچہ رخصت ہو چکا تھا، لیکن بارشیں اس سال خوب برسی تھیں۔ آج صبح بھی تیز بارش ہوئی اور میاندم تو گرما میں ویسے ہی بھیگا بھیگا سا رہتا۔ وسیلہ کا ہاتھ پکڑ کر فیروزہ اسے باہر لان میں لے آئی، اسے دھلے دھلے لان میں باہر کرسی صاف کر کے بٹھایا۔ رضوانہ نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے بیٹی کو دیکھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے انہیں بیٹی سے سامنے کی ہمت نہ تھی، وہ ان سے ڈر کر دور بھاگتی تھی۔ ندرت اور ایلیا کو بھی اسی وجہ سے دور رہنا پڑتا، دن کا سارا وقت فیروزہ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا اور باقی کا وقت مومن ہی بھاگتا رہتا۔ سب کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی تھی کہ وسیلہ کو اپنا گھر، اپنا کمرہ دیکھ کر بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ وہ کئی طرح کے تسبیحات دم کر کے دور سے پھونکتی رہتی۔ گزرے 2.5-3 ہفتوں میں اتنا ضرور ہوا تھا کہ گھر کی پرسکون فضا، اچھی خوراک اور بھرپور نیند نے وسیلہ کے چہرے کی تازگی
بہت حد تک لٹاتی تھی، ورنہ پہلی پہل اسے جس حال میں رضوانہ نے دیکھا تھا ان کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سجدے میں گر کر بے حادثہ یہی منہ سے نکلتا کہ شکر ہے مالک ان کی بچی انہیں زندہ سلامت واپس مل گئی۔ پہلے تو وہ اسے جیٹھانی کے مظالم سے تعبیر کرتی رہی تھیں، لیکن شہناز کی اس دن کی باتوں کے بعد لگا کہ حادثے کے بعد یقیناً وسیلہ کا خون بہت ضائع ہو گیا تھا، تبھی وہ اتنی کمزور اور نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر رضوانہ کی سوچ شہناز کی طرف گئی۔ ادھر گیٹ سے داخل ہوتی گاڑی پر ان کی نظریں ایک دم ساکن ہوئیں۔ وہ حیرت کے ساتھ گاڑی سے اترنے والوں اور لان میں بیٹھی وسیلہ کو دیکھ رہی تھیں۔ ارحم، شہناز اور اماں جی گاڑی سے اتر کر مسکراتے ہوئے لان کے سمیت پڑے تھے۔ کیسی ہو میری بچی، میری جان؟ جھک کر وسیلہ کی پیشانی چومتے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ آپ؟ وسیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری آنٹی ہوں وسیلہ۔ شہناز کے اندر معمولی سا ڈر اگر پہچان لیے جانے کا تھا بھی صحیح تو اسے دوسرے رشتے میں لپیٹ کر وسیلہ کو کنفیوز کر دیا۔ ادھر آنٹی سن کر حاجرہ بی بی نے چونک کر بہو کو دیکھا۔ نہ دائی نہ ساس، شہناز سے اپنا تعارف آنٹی کہہ کر کروایا تھا۔ ادھر وسیلہ ہلکا سا سر ہلا کر ارحم کو دیکھنے لگی۔ اپنی دادی سے ملو وسیلہ، کتنا ترس رہی تھی تم سے ملنے کے لیے۔ شہناز سے ارحم کا تعارف کروانے کی بجائے وسیلہ کی توجہ دادی کی جانب کروائی، کیونکہ وہ وسیلہ سے یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتی تھی کہ یہ تمہارا شوہر ہے، اور کسی دوسرے تعارف جیسے کزن وغیرہ کہنے سے اماں جی مزید مشکوک ہو جاتی۔ تبھی بڑی لگاوٹ سے بہت عام انداز میں تعارف کروا کر اندر گرا لی، اور حاجرہ بی بی نے پیار سے وسیلہ کو گلے لگا کر اس کے تاثرات دیکھے، لیکن وہ اسے اجنبیت سے دادی کو دیکھ رہی تھی۔ پہچان کی اپنائیت آنکھوں میں کہیں دکھائی نہ دی، اس لیے وہ بھی اس سے مل کر خاموشی سے شہناز کے پیچھے اندر بڑھ گئی، اور شہناز کے لیے فی الحال یہی کافی تھا کہ وسیلہ نے انہیں نہیں پہچانا تھا۔ اب یہاں سے غائب ہو جانے میں ہی عافیت تھی، بلکہ ایک طرح سے رسک لے کر فائدے میں ہی رہیں۔ جو وہ سوچ رہی کر آئی تھی اس کے لیے راہ کچھ اور ہموار ہو گئی تھی۔ وسیلہ نے ان سب کو نہیں پہچانا تھا، آرام سے تو چلو وہ واقف ہی نہ تھی، شہناز سے بھی اپنی ظاہری حلیے میں خوب دکھائی دیتا انقلاب پیدا کیا تھا۔ اس وقت حجاب میں چہرہ لپیٹے اینک لگائے جو عورت اس کے سامنے تھی وہ کسی طور تہانے میں آنے والی شہناز سے لگا نہ کھاتی تھی۔ کیسی ہو بھابھی؟ بغل کی ہوتے ایسی محبت سے رضوانہ کو دیکھ رہی تھی جیسے بچھڑی بہنیں آپس میں ملتی ہیں۔ آپ؟ وہ بس حالی حالی نظروں سے جیٹھانی کو دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی صبح ہی تو ان سے کال پر بات ہوئی تھی اور اب وہ خود یہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ اسی حالی ذہنی سے ساس سے بھی ملی اور ان سب کو لانچ میں لے کر آئیں۔ بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے تم سب کا فوری طور پر غصے میں آنا جائز تھا رضوانہ، میں بھی وقتی طور پر بہت صدمے میں تھی۔ رابطہ بھی اتنے دنوں اس لیے نہیں کیا کہ مجھے اس بات کا شدید افسوس تھا کہ تم لوگوں نے ناحق ہم پر الزام لگائے، پولیس بلائی، لیکن ارحم بہت بے چین تھا، اس کا تو کبھی ایک پل بھی وسیلہ کے بغیر نہیں گزرا۔ وہی کہتا تھا کہ ہر بات دل سے صاف کر لوں۔ پھر میرے گھر کے وہ نوکر جنہوں نے یہ حادثہ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا، وہ پولیس اسٹیشن بیان دینے بھی گئے۔ ان کی گواہی کے بعد اتنا ہوا کہ ہمیں اپنی بہو سے ملنے کی اجازت مل گئی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میمونہ وغیرہ سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ جی؟ رضوانہ فوری طور پر کچھ نہیں سمجھی، پھر یاد آیا کہ میمونہ منصف کی بہن ہے، ان سے تو کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو بھابھی پھر وہ پولیس کی دھمکی دے کر اماں جی کو لینے حویلی کیوں آئی؟ بتاؤ بھلا، میں کہ اماں جی کو چھپا کر بیٹھی ہوں، دیکھ لو خود ملوانے لے آئی۔ اچھا؟ رضوانہ ان کی باتوں پر پریشان ہو گئی۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ اور ارحم، تم وہاں دروازے میں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ۔ السلام علیکم چچی جان۔ وہ جو دروازے کے باہر کھڑا تھا موتب پناہ فوراً اندر داخل ہوا، چہرے پر اداسی کی تہیں یوں ہی جمی تھی جیسے بیوی کو اس حال میں دیکھ کر سب سے زیادہ متاثر وہی ہوا ہو۔ بیٹھ جاؤ ارحم، باہر کیوں کھڑے تھے؟ یہ تو گھر کے اندر بھی نہیں آ رہا تھا، وہ تو آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ پیچھے سے مومن کی بھاری آواز سنائی دی تو تینوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں نہ صرف مومن بلکہ اس کے پیچھے منصف بھی کھڑا تھا۔ بلا اجازت آپ ہمارے گھر میں گھسے بھی کیسے؟ مومن کے تیور چار خانہ تھے۔ رضوانہ نفی میں ہاتھ ہلانے لگی۔ تم غلط کر رہے ہو مومن۔ شہناز کا لہجہ تیز ہوا۔ ارحم شوہر ہے وسیلہ کا، اور تم اسے اپنی بیوی کے پاس آنے سے نہیں روک سکتے، اور میں اماں کو وسیلہ سے ملوانے لائی ہوں جسے تمہارا یہ دوست پولیس کے بل پر بلوانا چاہتا تھا۔ باقی اگر اس رپورٹ پر اچھل رہے ہو جو تم نے ہمارے خلاف لکھوائی تھی تو سن لو وہ خارج ہو چکی ہے۔ گھر میں موجود سبھی نوکر گواہی دے چکے ہیں کہ وسیلہ پر پنکھا ہی گرا تھا۔ یہ تو خیر ہونا ہی تھا، وہ طنزیہ ہنسا۔ ویسے اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ ہم وسیلہ کو واپس لے جانے آئے ہیں۔
اس کا بہت اچھا علاج کروائیں گے. تمہاری طرح اس غریب کو گھر میں لے کر نہیں بیٹھے رہیں گے، اور ہم یہاں سے اپنی بیوی کو لیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا. آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں تو اب خلا کے پیپر تھماؤں گا میں. مومن کا لہجہ انتہا کا سر تھا. یہ کیا کہہ رہے ہو مومن؟ رضوانہ نے دہل کر مومن کو دیکھا. کیوں نہیں رضوانہ؟ شہناز سے آنکھیں نچائیں. پولیس والے اسے اونچے خواب جو دکھا رہے ہوں گے. مومن صحیح کہہ رہا ہے، وسیلہ اب کہیں نہیں جائے گی، تشریف لے جائیں یہاں سے. منصف نے باری باری ان دونوں کو دیکھا. پولیس والا بن کے آرڈر دے رہے ہو یا؟ خود ہی کہہ کر لگا کر ہنس پڑی. رشتے بہت ہیں، جو چاہے فرض کر لیں. منصف کے چہرے پر شدید ناگواری تھی. یہی ماحول بنا رکھا ہے میری بہو کے آس پاس. شہناز سے اس پر تنک کر غصے سے رضوانہ کو دیکھا، جس پر وہ مزید سہم گئی. گھبرا کر مومن کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی دکھائی نہ دی. دوسری نظر غصے سے منصف پر ڈالی. نہ جانے وہ کیوں ہر دوسرے دن ان کے ہاں ملنے پہنچ جاتا تھا. میں نے کسی کو یہاں نہیں بلایا، اور نہ ہی میں اجازت دوں گی آئندہ کسی کو بغیر اجازت اپنے ہاں آنے کی. رضوانہ کے ذہن پر شہناز کی آمد اور باتوں کا اتنا شدید دباؤ پڑ چکا تھا کہ غصہ انہوں نے منصف پر نکالا. شہناز اور ارحم کا منصف کو یہاں دیکھ لینا انہیں پوری طرح پریشان کر گیا تھا. آخر یہ لڑکا ان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیوں میری بچی کا ہنستا بستا گھر اجاڑنے پر تلے ہو؟ کیسا ہنستا بستا گھر؟ مومن نے تعجب سے پھپھو کو دیکھا. اس کی سیدھی سادی پھپھو واقعی حالات کو جانچنے پرکھنے کی صلاحیت سے محروم تھی. تم غلطی کر رہے ہو مومن. پھپھو کی سانس اکھڑ رہی تھی. وہ بولنا شروع ہوئی تو ایک دم ہی جذباتی ہونے لگی. بنا آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. سخت گناہ ہے. وسیلہ کی چوٹ حادثاتی ہے، اب تو ثابت ہو گیا. ثابت ہو گیا؟ مومن نے ماتھا پیٹ لیا. کس کے جھانسے میں آ رہی ہیں پھپھو؟ انہوں نے اپنے نوکروں سے وہی کلوایا جو وہ چاہتے تھے. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہے کوئی ثبوت اس الزام کا؟ شہناز سے حصہ لیا تو لہجہ روند گیا تھا. رضوانہ کی بے وقوفی کو اپنے حق میں استعمال کرتے اس سے فوراً ٹیون بدلی. اپنا اب تک دھونس جماتا رویہ بھی پیشمان کر گیا. یہ بے وقوف عورت تو دو جملوں کی مار تھی. اسے اب بھی اپنی بیٹی کی ازواجی زندگی کو سنوارنے سے سروکار تھا. اب تو بس کچھ ایسا کہنا تھا کہ رضوانہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ روانہ کر دی تھی. ارحم اپنی بیوی کو لے جانے آیا ہے. اسے نہ صرف بسانا چاہتا ہے بلکہ دل و جان سے اس کے علاج پر پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے. آخر ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم وسیلہ کو یہاں سے لے کر ہی جائیں گے. چاہو تو رضوانہ کو بھی ساتھ بھیج دو، وہ اپنی تسلی کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم مخلص ہیں اور محبت کے اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میں بھی یہی چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ حویلی واپس جا کر وسیلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. رضوانہ نے اس سے کہیں زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا. رضوانہ صحیح کہہ رہی ہیں. پھر بھابھی آپ بتا رہی تھی کہ وہ آپ سب سے ڈرتی ہے، جبکہ میں ابھی اس سے مل کر آئی ہوں تو وہ مجھ سے بالکل نہیں گھبرائی. کیوں اماں جی؟ آپ نے تو خود دیکھا. شہناز نے ساس کو سامنے کیا اور وہ یکدم چپ ہی ہو گئی. اب بھلا شہناز کو کیسے جھٹلاتی جبکہ وسیلہ واقعی اس سے نہ گھبرائی تھی. اور اس بار رضوانہ نے مزید اپنا ارادہ مستحکم ہوتا محسوس کیا. انہیں کچھ دنوں سے واقعی ایسا لگنے لگا تھا کہ وسیلہ اپنی سسرال میں ہی خوش رہ سکتی ہے. اپنے گھر اپنے سگے رشتوں سے اس کا جی اچاٹ ہو چکا ہے. شاید اس لیے کہ وہ اپنے شوہر اپنے گھر میں خوش تھی، اور واقعی اس کی چوٹ سوائے ایک حادثے کی کچھ نہ تھی. مجھے لگتا ہے وسیلہ کو واپس چلے جانا چاہیے، اور میں بھی ساتھ چلتی ہوں. مجھے یقین ہے میری بیٹی کو سب یاد آ جائے گا اور وہ مجھے پہچاننے لگے گی. وسیلہ یہی ٹھیک ہے. حاجرہ نے بے حادثہ ہی مداخلت کی. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ بجائے رضوانہ کے شہناز عجلت میں ان کے قریب آئی. آپ نہیں چاہتی کہ وسیلہ آپ کے قریب آ جائے؟ پھر فوراً مومن کے سامنے آئی. دیکھو مومن، یہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوں. شہناز نے مومن کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ لیے. میں جانتی ہوں وسیلہ تمہارے لیے بہن جیسی ہے، تمہارا اس کے لیے جذباتی ہو کر سوچنا جائز ہے، لیکن دیکھو بدگمان ہونے میں جلدی مت کرو. ایک اتفاقی حادثے کو ہمارا کوئی منصوبہ مت سمجھو. ہم بھی اولاد رکھتے ہیں، کسی اور کی اولاد پر ایسا ظلم ہوتے دیکھ بھی نہیں سکتی. کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آج میں اس لیے یہاں آئی ہوں کہ پرانے گلے شکوے مٹا کر ہم سب کو وسیلہ کی صحت کے بارے میں سوچنا چاہیے. وسیلہ کا ٹھیک ہو جانا ہم سب کی دوریاں مٹا دے گا. جب وہی تم سے کہہ دے گی کہ اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور تم بلا وجہ اس کے سسرالیوں کے متعلق غلط سوچ رہے تھے، تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ اوکے، جب وسیلہ ٹھیک ہو جائے گی اور اپنے منہ سے یہی سب کہہ دے گی تب اس کو بھیج بھی دیں گے. منصف نے فوراً سجھاؤ دیا. تم باہر کے آدمی
किस हक से मशवरा दे रहे हो? शहनाज को उसका बोलना कतन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्लीज़ चुप रहो मुनसिफ, तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी के बारे में खुद सोचने दो। रिजवाना फिर तैश में आने लगी। और क्या सोचा है आपने अपनी बेटी की ज़िंदगी के बारे में? इस बार मोमिन ने तहम्मुल से सुनने की अंदाज में पुप्पो को देखा। वसीला और मैं इनके साथ वापस जाएंगे, तुम देखना वसीला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वसीला इनके साथ कतन नहीं जाएगी। मोमिन ने उंगली उठाई। मुझ पर अपने फैसले मत ठोंसो मोमिन। रिजवाना भी गुस्से में आ गई। मोमिन सही कह रहा है आप। मुनसिफ ने बेहासा कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रिजवाना ने सख्त गुस्से से उसे देखा तो वो कुछ भी कहने की हिम्मत न कर सका। वसीला कहीं नहीं जाएगी। इस पर दादी ने रिजवाना को देखकर दो टोक लहजे में कहा, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी रिजवाना, और मैं भी वापस हवेली नहीं जा रही। ये आप क्या कह रही हैं? शहनाज के हाथों के तोते उड़ गए। ये सास ने क्या कह दिया था? वो तो मुनसिफ के मंसूबे को हाथ में मिलाते खुद सास को मिलवाने और अच्छा बनने यहाँ पहुँच गई थी, लेकिन हाजरा बेगम तो यहाँ आकर अब वापस जाने को ही तैयार ना थी। दादी अगर यहाँ रहना चाहती हैं तो आपको क्या एतराज़ है? मोमिन ने बज़ाहिर आम अंदाज में शहनाज साई को देखा। नहीं, मेरा मतलब है हम वसीला को ले जा रहे हैं ना। वसीला यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मोमिन का लहजा चारखाना हो गया। लेकिन वसीला हम सबको पहचानने से इनकारी है मोमिन, और अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मेरी वसीला सिर्फ हवेली जाकर ही ठीक हो सकती है। और जो कुछ हवेली में उसके साथ हुआ वो आप भूल गई? उनसे बेख्तियार ही बोल गया। मोमिन, तुम इस आदमी को यहाँ से निकाल क्यों नहीं देते? आखिर ये क्यों मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने पर तुला है? क्योंकि ये आपकी बेटी का, इस घर का, हम सबका है हुआ है। और मुनसिफ जो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम में से कोई भी वसीला को दोबारा इस जहन्नुम में कभी नहीं धकेलेगा। देख लो भाभी, जो शख्स हमारे टुकड़ों पे पलकर किसी मुकाम तक पहुंचा है, आज वही हमारे आस्तीन का सांप बन कर रहा है। तुम्हारा भतीजा इसको ना सिर्फ शह दे रहा है, बल्कि आज इस बाहर के आदमी 2 टके के मुंशी के बेटे की बातें मानी जा रही हैं। मोमिन के सर पर भी उसके ओहदे का रौब सवार है। दादी, आप बता क्यों नहीं देती? एलिया जो कुछ देर हुई दरवाजे में आकर रुकी थी, सिर होकर दादी को देखने लगी। बस अब किसी के कुछ कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं। मेरी वसीला का सामान बांधो, अब वो यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि हमें सामान की भी जरूरत नहीं। बहू का हाथ पकड़कर चले जाना ही मुझे बहुत काफ़ी है। अरहम उसका शौहर है, और शौहर के साथ उसके घर जाने से बीवी को कोई नहीं रोक सकता। और अम्मा जी, आप भी बीमार पोती से मिलने आई थी ना? शहनाज से कड़ी कुछ धमकाती हुई सी नजर सास पर डाली। तो फिर आप भी साथ चलेंगी, क्योंकि आपकी बीमार पोती को आपकी शफकत की वहाँ बहुत ज़रूरत है। शहनाज सन कर कहते बाहर निकल गई, जहाँ वसीला अभी तक सहन में अकेली बैठी थी। अरहम भी माँ के तेवर देखते अब इत्मीनान से वसीला की तरफ बढ़ गया। कहा ना वसीला कहीं नहीं जाएगी। मोमिन दरवाजे के बीचों बीच हुआ। और दादी भी यहीं रहेंगी, उनके साथ भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अम्मा जी, आप चल रही हैं ना हमारे साथ? शहनाज से एक चुभती निगाह सास पर डाली तो उसमें धौंस जिताता हुआ रोब था। लेकिन हाजरा बेगम भी आज ठान कर आई थी। उन्हें तो बस एक बार किसी तरह हवेली से निकलना था, और कुदरत ने आज वो मौका खुद शहनाज के हाथों दिलवा दिया। उन्होंने मुनसिफ और मोमिन को बस एक नज़र देखा, और यही बहुत था। वो दोनों पाया वक्त दादी के सामने आ गए। बराए मेहरबानी आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। वसीला और दादी हमारे पास हैं, और हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। मोमिन ने इस बार बाज़ाहिर लाइजा नॉर्मल, लेकिन इतना हतमी रखा कि शहनाज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन फिर फ़ौरन ही लहजे में इत्मीनान पैदा किया। तुम गलत कर रहे हो मोमिन। इसमें कुछ गलत नहीं है। वसीला आपकी बहू और अरहम की बीवी है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन शादी के 5-6 माह बाद वो पहली मर्तबा अपने मायके आई है, और हम उसे कुछ दिन अपने साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने लड़की का ब्याह किया था, उसे बेचा नहीं था। इसलिए हमारा भी इतना ही हक बनता है। इसलिए बात को बिगाड़ने की बजाय हमारी मान लेने में ही आफियत है, वरना शादी की इतनी मुद्दत बाद अचानक बेटी को इस हाल में देखकर मायके वालों से किसी भी सख्ती की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल जिसका आपको सामना नहीं करना पड़ा, और दुआ कीजिए कि आगे भी ना हो। मोमिन ने इस बार ठहर ठहर कर कुछ ऐसे अपना मौक़िफ़ वाज़ह किया कि शहनाज को जवाब के लिए लफ्ज़ ही नहीं सूझ नहीं पाए। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, लेकिन फिर चुप हो जाती, और आखिर उसी खामोशी से गहरा सांस खारिज करते बाहर निकल गई। अरहम पहले ही दरवाजे में खड़ा था। माँ को आते देखकर उससे पहले बाहर निकल गया। देख लिया था
मोमिन किसी सूरत उन्हें वसीला को ले जाने नहीं देख रहा। अब तो उसे कुछ और सोचना था, और इस नए प्लान का एक सिरा तो खुद सामने खड़े तावते तमाशा दे रहा था। वो मुंसिफ को बड़ी मायने खेज नजरों से देखते चुपचाप बाहर निकल गई, ये देखे बिना कि रिजवाना अचानक शुगर लो होने से कुर्सी पर ठहर सी गई थी। एलिया और नुसरत ने भाग दौड़ करके उन्हें खिला पिलाकर उनका शुगर लेवल मामूल पर करने की कोशिश की। और 15-20 मिनट बाद इतना हुआ कि अब वो बेड पर लेटी आंखें खोले उन सबको देख रही थी। सॉरी फुप्पो। वो फुप्पो का हाथ थामे उनके करीब आ बैठा। मोमिन को अंदाजा था कि उसके सख्त रवैये ने फुप्पो को असाबी तौर पर कमजोर किया था। वो जो सोचे पे खड़ी थी, चूंकि मोमिन ने नहीं होने दिया था, तो इसलिए बेहद बेबसी महसूस की थी, और अपनी बात के रद्द किए जाने ने उन्हें तोड़ सा दिया था। तुम नहीं जानते मोमिन, जो आज मैंने देखा है। रिजवाना की आंखों के आगे सुर्ख दुपट्टे का मंजर घूम गया। उन्होंने वो सारी बात मोमिन को कह सुनाई, साथ ही अपने ख्यालात भी बताए कि वसीला अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से खुश थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है रिजवाना। आशा बीवी कुर्सी करीब लाते उनके पास आ बैठी। तुम्हारी बात सुनकर मुझे जो मंजर याद आया है, अगर मैं वो सबको बता दूं तो तुम सबको अंदाज़ा लगा सकते हो कि हवेली में वसीला के साथ क्या क्या होता रहा था। उन्होंने आखिरी दिनों की वो बात सबके गोश गुजार की, जब गुलनाज वसीला के जेवर और कपड़े पहने हवेली में नाचती फिर रही थी। तब मैं भी ठीक तरह से समझ नहीं पाई थी कि आखिर वसीला के कपड़े और जेवर कुल्ले के हाथ कैसे लगे, और मैं उन दिनों उसी टो में ही लगी थी। लेकिन मेरी तबीयत ने मेरा साथ नहीं दिया और दिल का दौरा मुझे अस्पताल ले गया। ये आखिर आप किस पे भरोसा कर रही थी? सुन लिया कैसी सोच रखते हैं वो। एलिया अफसोस से लपचपा रही थी। आइंदा उनको अंदर आने ही ना दिया जाए। हमारी फैमिली में उन लोगों की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। हमारी फैमिली में कई लोगों की गुंजाइश नहीं निकलती। उन्होंने बेहासा एक चुपती नजर रिमशा और साथ खड़े मुंसिफ पर डाली। अजीब ठूठ लोग थे, बावजूद खुलकर मना करने के जब दिल चाहे मुंह उठाकर आ जाते थे। कुछ अनचाहे लोग आइंदा इसी घर में रहने वाले हैं। एलिया ने शरारत से मोमिन को एक नज़र देखा और कहने की जरूरत भी कर ही ली। मोमिन के साथ साथ बाकी सब भी हंस पड़े। रिजवाना अलबत्ता नासमझी से बेटी को देख रही थी, जिसने गोद में उठाई रीबा आगे बढ़कर मुंसिफ के हवाले कर दी। एलिया का इतनी बेतकल्फी से मुंसिफ के सामने जाकर खड़ा होना और इतनी अपनायत से बच्चा उसे थमाना उन्हें सख्त कोफर में मुब्तला कर गया। वो दिल ही दिल में सख्त शर्मिंदा हुई कि मोमिन आखिर अपनी बीवी के मुताल्लिक क्या सोचता होगा। लो, अपने मामू से लाड उठवाओ और देख लें भैया, अब मैं किचन के काम शुरू करने वाली हूँ। आपने ही संभालना है रीबा को। उससे उंगली उठाकर वार्न किया और मोमिन हंसते हुए मुंसिफ के पहलू में आया। चलो भाई, मैं कुछ तुम्हारी मदद करवा दूँ। रहने दें, भांजी को मैं खुद संभाल लूंगा। आप किचन में अपनी बेगम की मदद करवाएं। मुंसिफ ने रीबा को अपने सीने से लगाया। अच्छा। उसे बाकियों की नजर बचाकर बाहर निकलती एलिया से आबरू उठाकर पूछा, तो हंसकर बाहर निकल गई। ओके, तो मैं वहाँ मदद करवाने जाता हूँ। इस महाज पर आज तुम अकेले लड़ो। मोमिन ने फुप्पो की तरफ इशारा करते खुद भी बाहर की राह ली। मोमिन ने पहले रिमशा और फिर दादी को देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए सर अस्पात में हिलाया। मुंसिफ ने हवा बैठी माँ को लब भींचकर कुछ देर देखा, फिर रीबा आगे बढ़कर रिमशा को थमाई और एक गहरा सांस खींचकर रिजवाना के करीब आया। आप क्यों मुझसे इतनी खफा रहती हैं? क्या मुझे मौका मिलेगा अपनी कोताहियों की इस्लाह का? वो उनके कदमों में आ बैठा और बिना तैयारी के कहना शुरू हुआ। रिजवाना का दिल पूरी तरह सुलगा। वो जिन्हें घर से निकालने के दर पे थी, वो माफिया मांगकर घर में गुस्से की राह हमवार करना चाहता था, और अब वो उसकी वजह भी अच्छी तरह समझ रही थी। मोमिन की खुला वाली बात ने सब साफ कर दिया था। उन्हें सख्त अफसोस था कि उनके अपने भतीजे ने उनकी मर्जी के बगैर वसीला के लिए कुछ प्लान भी कर लिया था। वो वसीला के लिए मुंसिफ को पसंद कर चुका था और उसके पुराने रवैये को यकसर नज़रअंदाज कर रहा था। वो अक्सर इस बात को सोचकर उदास हो जाती कि अगर वसीला के लिए मुंसिफ ने तब हाँ कह दी होती, तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। मेरा तुम्हारा सुलह या नाराज़गी का कोई रिश्ता नहीं है मुंसिफ। मुझसे लातौलगी पर तो यही हम दोनों के हक में बेहतर है। वो तो अब मुमकिन नहीं है। वो उनकी तरफ देखकर मोहब्बत से मुस्कुराया। रिजवाना गुस्सा पीते फौरन उठ खड़ी हुई। यहाँ बहस बेकार थी। अब जो भी समझाना था मोमिन को ही समझाना था। अम्मी। उसे बाजू से थाम कर रिजवाना को रोका तो उन्होंने पहले झटके से बाजू छुड़ा दिया, फिर वही हाथ मुंसिफ के चेहरे पर उठा दिया। अभी मेरी बेटी की तलाक नहीं हुई और तुमने मुझसे सास का रिश्ता भी कायम कर लिया। बाकी आइंदा माँ इंशाल्लाह।